وعلى آله الطيبين الطاهرين العاكفين العابدين الساجدين العاطفين الأتقياء الأسفياء وعلى أصحابه الراشدين المرشدين الهاديين المهديين الكاملين النجوم للهدى وعلى أولياء أمته وعلماء شريعته وصلحاء ملته وفقهاء طريقته الأجلاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انتہائی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ شوق کے ساتھ چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند فرمائیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وآلہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس پناہ کے حضور کا تصور فرمائیں اور پھر جھوم جھوم کے بآواز بلند غلامانہ وار پروانہ وار بسر و نیاز اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ندائی درود و سلام پیش فرمائیں کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ زبان سے جو بھی کلمہ، جو بھی لفظ، جو بھی حرف نکلتا ہے وہ وہی
سرکار دو عالم نبی مکرم و مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود سلام کے بعد قبل صدر کرام باقی صدر شام باقی سینے میرا سیدین مصطفیٰ علی صاحب تحیت و ثنا مقتدر محتشم جنان جمیع علماء کرام زید مجدهم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے ناطے میرے مومن و مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی عطا اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ جود و سخاوت کے فیض میں اور آپ حاضر ہیں۔ آج کی سرور پرور کیف آفی فیضان رضا محفل پاک میں جو انعقاد پذیر ہے رب کی بارگاہ میں ہدیہ شکر ہدیہ سپاس ادا کرنے کے لیے کہ اس نے برادری حضرت علامہ مولانا عبدالحمید زیاری صاحب ان کے رفقائے اطاعت کو یہ ہمت عطا فرمائی، توفیق ارزانی فرمائی۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ فضل و احسان فرمایا کہ آج اس کے کلام نارائب کو اپنے سینوں میں بسائے یہ ننھے منے دولہا ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اس دولت نایزال کو ان احباب کے لیے، ادارہ کے معاونین کے لیے، خادمین کے
معلمین کے لیے اور ان کے والدین کے لیے توشہ آخرت بنائے رب ذوالجلال اس ادارے کو اور اس طرح کے جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے ادارے ہیں اللہ انہیں روز افزوں ترقی عطا فرمائے۔ انتہائی اطاعت و تحسین کے قابل ہیں وہ اساتذہ کہ جنہوں نے صبح مساء لیل و نہار محنت کر کے ان نونہالوں کے سینوں کو اللہ کے قرآن کے نور سے منور فرمایا ہے۔ میں جملہ خادمین ادارہ کو، متعلقین ادارہ کو، معاونین ادارہ کو آج اس محفل پاک کے سجانے میں جنہوں نے جس طرح کا بھی تعاون فرمایا، علماء کرام کو نزدیک سے تشریف فرما ہوئے، آپ بڑی محبت عقیدت لے کے بیٹھے ہیں۔ میں آپ تمام کو اپنے استاد گرامی حضور مسلم امت شیخ الحدیث والتفسیر سید ابو الخیر سید حسین الدین شاہ صاحب ادام اللہ لطفہ الکریم الی یوم الدین آپ کی زبان میں حسب معمول اس دعا میں شریک کرتا ہوں۔ آپ اکثر دعا یوں فرماتے ہیں، اللہ ہمیں ہماری نیتوں کے مطابق نہیں، ہمیں ہماری حیثیتوں کے مطابق نہیں، ہمیں ہماری محبتوں کے مطابق نہیں، ہمیں ہماری کوششوں کاوشوں کے مطابق نہیں، ہمیں ہمارے عملوں کے مطابق نہیں، بس اپنے کرم کے مطابق جزائے اللہ تمام کے دامان طلب کو اپنی رحمتوں اپنی برکتوں سے بھرپور فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میں نے قرآن کریم سے جو حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سارا سا مفہوم سماعت فرمائیے اور پھر اس مفہوم کے ضمن میں دو احادیث تبرکن سماعت فرمائیے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے الرحمن، اب سے کہیے گا سبحان اللہ، پیار سے کہیے سبحان اللہ، رب کے پاک کلام کو سن کے اس نیت سے سبحان اللہ کہیں، اللہ تو پاک، تیرا حبیب پاک، تیرا کلام پاک، تجھے تیری تمام پاکیوں کا واسطہ ہمارے گندے دلوں کو بھی پاک فرما۔ الرحمن بڑا مہربان، بڑا مہربان، وہ جس کی رحمت برکھا، وہ جس کی رحمت چھایا لمحہ لمحہ تو پہ برستی رہتی ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ قرآن کریم مختلف مقامات پہ رب کا تعارف، اس کی پہچان، اس کا عرفان، اس کی مختلف صفات جلیلہ سے فرماتا ہے، اور یہاں رب ذوالجلال کا قرآن اس کا تعارف یوں کرواتا ہے الرحمن علم القرآن، بڑا ہی مہربان، بڑا ہی کرم نواز، بڑا ہی رحیم، بڑا ہی رحمان۔ کون؟ علم القرآن، جس نے اپنے محبوب کے وسیلے سے تمہیں قرآن سکھلایا۔ اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو آپ سے سبحان اللہ۔ اب مجھے تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہوگا، ہمارے کرام فرماتے ہیں ان دو آیات میں مالک نے اپنی تین صفات کو جمع فرمایا۔ پہلی صفت الرحمن، صفت رحمت، دوسری علامہ، صفت تعلیم، تیسری القرآن، اس کی صفت ذاتیہ جو اس کا کلام ہے، قرآن ہے۔ فرماتے ہیں ان تین صفات کا اجتماع یہ بتلاتا ہے اللہ جسے قرآن سے لمس عطا فرمائے، اللہ جسے قرآن سے تعلق عطا فرمائے، اللہ جسے قرآن سے ربط عطا فرمائے، اللہ جسے قرآن سے انسلاک عطا فرمائے، اللہ جسے قرآن سے علاقہ عطا فرمائے، اللہ جسے قرآن سے موازنت عطا فرما دے، اللہ جسے قرآن سے مصاحبت عطا کر دے، اللہ جسے قرآن سے یوں موازنت عطا کرے کہ اسے علم کی مہارت بھی عطا کر دے۔ جس نے بھی رب جس طرح بھی قرآن سے تعلق عطا کرتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت کے لیے منتخب فرما دیتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، جسے بھی قرآن سے تعلق نصیب ہو گیا، موارثت نصیب ہو گئی، ربط نصیب ہو گیا، اس نے رب نے اپنی رحمت کے لیے چن لیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا قرآن کی کتاب بھی ہمیں بتلاتا ہے کہ جسے رب قرآن کے ذریعے اپنی رحمت کے لیے چن لے اسے رب پہلی دولت یہ دیتا ہے، اللہ اسے کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتا، اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ادھر للمتقین، سراپا ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے ان کے لیے متقین، تقوی رکھنے والے، سچی
محبت کی طلب کثرت جستجو رکھنے والے جو طلب بڑھتی چلی جاتی ہے قرآن ہدایت عطا فرماتا ہے اور ہم علماء کے مدینے میں بیٹھ کے یہ سیکھا کہ ہدایت کے دو معنی ہیں ایک ہے ارادہ مندی رستہ دکھلا دینا کوئی آپ سے رستہ پوچھے آپ اسے منزل تک چھوڑ کے نہ آئے اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے اسے رستے کے جوڑ توڑ موڑ کے بارے میں سمجھا دیں اگر وہ آپ کی ہدایت کے مطابق چلتا رہا دائیں مڑنا بائیں مڑنا تو اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا ارادۃ الطریق رستہ دکھلانا یہ بھی ہدایت ہے لیکن قرآن کی ظاہر مطلوب کے معنی میں بھی ہدایت ہے طلب بڑھتی چلی جائے طلب سچی ہوتی چلی جائے خالص ہوتی چلی جائے قرآن صرف رستہ نہیں دکھلاتا طالب کو مطلوب تک پہنچا کے آتا اور جسے سے ہدایت مل جائے اسے کیا ہوگا دنیا میں وہ عام لوگوں میں رہتے عام نہیں رہتا آخرت میں بھی وہ عام نظر آتی عام نہیں ہوگا اس حوالے سے بس دو بات دنیا میں اس کی کیفیت کیا ہوگا سنیے گا کہ دنیا میں اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جیسے سنگی کے تو اس کا کلام اثر کرتا ہی ہے رب کی وہ مخلوقات جو نظر نہیں آتی اس کی زبان کی تاثیر ان تک بھی پہنچتی ہے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام عزیز جلیل القدر صحابی آپ روایت فرماتے ہیں میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام حضرت حسین بن خدیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے رات کا پچھلا پہر اپنے کاشانہ اقدس میں بیٹھے رات کے پچھلے پہر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے پیار سے کہا سبحان اللہ رات کا پچھلا پہر تو قرآن کریم کی تلاوت حضرت مسلم خودی فرماتی سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی ہے اور آپ نے سے جن کو اللہ نے ذوق سحرگاہی عطا فرمایا ہو وہ جانتے ہیں کہ چاروں طرف روح کا عالم سناٹا ہوگا اب وہ آبادیاں بھی بڑی اس سے نہیں کہ آپ یہ تھی کتنی آپ اپنے کاشانے اقدس میں بیٹھے آپ کا پچھلا ہے دنیا سو رہی ہے عالم تنہائی ہے اور بندہ اگر قرآن پڑھ رہا ہو تو ذوق آ رہا تو بندے کو احساس نہیں ہوتا آواز بلند ہوتی چلی جاتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب حسین سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور آج کے پرتعیش ماحول میں میری طرح زندگی گزارنے والے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح نا بدبخت مرتبہ یہ ہے شان یہ ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی صبح قیامت تک سارے آنے والے اولیاء اغیاث اقطاب مل بھی جائیں میرے کریم کے کسی ایک صحابی کی کرتے سفر تک بھی نہیں پہنچ سکتے مقام یہ ہے کہ صحابہ کرام قیامت تک آنے والے بعد کے افراد امت سب مل بھی جائیں تو کسی ایک صحابی کی گرد سفر کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے مقام یہ ہے لیکن انداز حیات کیا ہے ذرا توجہ تو کرنا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں آپ اپنے کاشانہ اقدس میں اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں اپنے گھر میں بیٹھے اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں قریب ہی آپ کی سواری کا گھوڑا بھی بندہ ہے اور اسی کے سموں کے بعد آپ کے کم سن صاحبزادے حضرت یحییٰ سو رہے ہیں بیٹا ہو ہم اسے پیارے کا نکاح کرتے ہیں اس کے لیے ہر طرح کی راحت کا سامان کرنے کونین کے صحابی کا صاحب زادہ گھوڑے کے سموں کے پاس نزی زمین پہ سو رہا ہے اور صحابی رسول تلاوت کرتے ہیں اب ہوتا کیا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں تلاوت کرتے کرتے اچانک جناب حسین نے دیکھا گھوڑا مچلنے لگ پڑا ہے گھوڑا مچلنے لگ پڑا ہے گھوڑا مچلنے لگ پڑا ہے اب جیسا کوئی بھی ادب ہوتا کہتا گھوڑا بگڑ گیا گھوڑا پریشان ہو
ہو گیا نانا حدیث پاک کا اگلا حصہ بدلاتا ہے کوئی جو منظر دیکھا وہ منظر دیکھ کے بگڑا نہیں جا سکتا مچلا ہی جا سکتا ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں گھوڑا مچلنے لگا حضرت حسین نے تلاوت روکی ساکت ہوئے خاموش ہوئے گھوڑا بھی رک گیا ہے پھر تلاوت شروع کی گھوڑا پھر سے مچلنے لگا پھر تلاوت کو روکا گھوڑا پھر سے رک گیا 3 دفعہ یہ عمل ہوا پریشان ہوئے کہیں میرا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے سموں تلے آگے گزرا نہ جائے اٹھے بیٹے کو ایک طرف کیا آسمان کی طرف نظر اڑائی ایک بادل سا نظر آتا ہے گھر کے قریب ہے اور اس میں چراغ سے جلتے نظر آتے بڑی آرام ہے گھر سے دروازے سے باہر نکلے دیکھا وہ بادل غائب ہو چکا تو چراغ بھی غائب ہو چکا بڑی بے قراری کے چہچے عالم میں باہر ہوتا ہے صبح ہوئی صحابی رسول مل جاؤ ماوائے کائنات رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب حسین سرکار کی بارگاہ میں آئے عرض کیا رسول اللہ رات کا پچھلا پہر سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا گھوڑا مچلنے لگا میں رکا گھوڑا بھی رک گیا میں نے تلاوت شروع کی گھوڑا پھر سے مچلنے لگا سفار یہ عمل ہوا میرے قریبی ماتا نے صحابی نے اتنا ہی کہا تھا فرمایا اقرا یا ابن خدیر اقرا یا ابن خدیر حسین آئندہ بھی اسی طرح قرآن پڑھتے رہنا اور محدثین فرماتے ہیں معنی یہ تھا سرکار نے 2 دفعہ تاکید سے اس لیے فرمایا کہ اے حسین اگر یہ کرم بار دیگر بھی ہو تو تلاوت اور روکنا نہ تلاوت ہو جائے رکھنا اچھا رسول اللہ مجھے ڈر ہی ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا کہیں اس گھوڑے کے سنوں تلے کچھ نہ لگا یا رسول اللہ نے دیکھا وہ بادل سا تھا اس کو چراغ سے چل رہے تھے اور جو باہر نکلا وہ بادل بھی غائب اور چراغ بھی غائب اب جو دیکھا توجہ رکھیے گا جو دیکھا صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا اب جتنا دیکھا تھا سرکار کی بارگاہ میں عرض کر کے اب خاموش ہو کے سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں سونیا جو دیکھ کے بھی مجھے سمجھ نہیں آیا پردہ تو اٹھاؤ نا یہ ماجرا کیا تھا اور میرے قریبہ کرسا مسئلہ نے یہ بھی بتایا حسین سے میں بتاؤ اگر تم نے دیکھا مجھے کیا ہوتا اب سوال ادھر بیان ختم ہوا ماجرا ختم ہوا نظارے کا منظر تشریح ختم ہوئی سرکار نے پہلا سوال فرمایا اب ذرا سن تو صحیح نہ میرے کریم کے غلام میرے کریم نے پہلا سوال فرمایا تدری ماذا کا جانتے ہو یہ سارا معاملہ کیا تھا قال اللہ عزیزی کو میں کے باقی نے دیکھا ضرور لیکن دیکھ کے بھی نہیں جانتا مجھے پتا نہیں وہ معاملہ کیا تھا گھوڑا کیوں مچلا تھا وہ بادل سا کیا تھا وہ چراغ سے کیا تھے اب سن سن میرے غیب دان نبی نے پہلے غیب سے پردہ اٹھایا
جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا جب تک میں نہیں لایا تھا ان کے لیے میں غیب کا مشاہدہ ہوں، لیکن اس وقت بھی آپ کے سامنے بیٹھ کے حدیث پاک بیان کرتے ہوئے میرے دل میں کیا چل رہا ہے اسے آپ واقف آپ کیا نیت لے کے بیٹھے ہیں، دل میں کیا سوچ چل رہی ہے مجھے نہیں پتا۔ اللہ کے محبوب نے پہلے غیب سے پردہ اٹھایا، اب میرا کریم غیب الغیب سے پردہ اٹھاتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قریب آئے تھے، لی صوتک لام کا لیا ہے تیری آواز کی وجہ سے، تیری بولیے گا تیری آواز سے آدھی کیا کر رہے تھے؟ وہ بولو قرآن پڑھ رہے تھے۔ فرشتے کیوں آئے تھے؟ آپ کہیں قرآن سننے آئے تھے، بلا شبہ صحابی تلاوت قرآن ہی کر رہے تھے، فرشتے قرآن سننے آئے تھے، لیکن یاد رکھ جس طرح میرے نبی کی ذات تیری میری ذات جیسی نہیں، اس طرح میرے کریم کا کلام بھی تیرے میرے کلام جیسا۔ آواز کی وجہ سے قریب آئے تھے۔ اب میں دیکھتا ہوں کسی سب سے دل میں میری بات اترتی ہے، گویا میرے کریم نے اشارہ یہ فرمایا ہر ایک کی آواز میں پڑے گئے قرآن کو سننے فرشتے نہیں آتے۔ قرآن سننے فرشتے اسی کی آواز میں آتے ہیں کہ جس کے دل میں صاحب کلام کی محبت اور عشق محسن ہو۔ اب سنیے گا خیر کی سب سے مشکل صورت ایک ہے ماضی میں یہ ہوا تھا، ایک ہے یہ ہوگا مستقبل کے بارے میں، اور سب سے مشکل صورت یہ ہے ہوا نہیں ہوا نہیں، اگر ہوتا تو پھر کیا تھا؟ صحابی نے تلاوت روک دی، سرکار فرماتے ہیں وَلَوْ قَرَأْتَ وَلَوْ قَرَأْتَ وَلَوْ قَرَأْتَ حسین اگر تم تلاوت کو روکتے نہ تمہاری تلاوت جاری رہتی۔ سرکار یہاں پہنچے، ذہن سے ہوا کے متوجہ ہوں گے، کریم اگرچہ حسین نے تلاوت کو جاری نہیں رکھا، جب ہم یہ قدم کر دیا ہے بتایا ہے وہ فرشتے تھے، یہ قدم فرمایا بتایا کہ وہ حسین کی آواز میں کلام الہی سننے آئے تھے، وہی یہ بھی قدم کرے تلاوت کو روک دی تھی، لیکن اگر حسین تلاوت کو روک دینا جاری رکھتے پھر کیا ہو جاتا؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ کے محبوب کریم نے فرمایا وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَسْمَعَتْ يَنظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَىٰ مِنْهُمْ۔ اے حسین تو تلاوت جاری رکھتا، تیری تلاوت رکتی نہ، فرشتے اسی انہماک سے تیری تلاوت کو سنتے رہتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ فرشتے غیب نہیں ظاہر بولو غیب ہے، اس لیے جب ہم غیبوات کے ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ، اللہ کو دیکھا نہیں پر ایمان کا نہ رکھا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کو دیکھا نہیں پر ایمان
کامل رکھتا ہوں وَقُتُبِهِ اس کی کتابوں کو انبیاء اور مرسلین پہ نازل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں لیکن ایمان کامل رکھتا ہوں وَرُسُلِهِ اس کے رسل کو اعلان رسالت کرتے ہوئے تبلیغ دین کرتے ہوئے حیات ظاہریہ میں دیکھا نہیں ایمان کامل رکھتا ہوں وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت آئے گی دیکھی پر ایمان کامل رکھتا ہوں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ لوح محفوظ میں اللہ نے تقدیریں لکھ رکھی ہیں اچھی بھی بری بھی میں نے پڑھی نہیں پر ایمان کامل رکھتا ہوں کیوں اس لیے کہ میں نے تو نہیں دیکھا تھا لیکن بتایا اس نے ہے اس نے سب دیکھ رکھا یہ تھا فرشتے غیب ہیں جو بھی لوگ دیکھنے لگتے فرشتے چھپ جاتے جس طرح کہ جناب کوئی شہر باہر آئے تو دیکھا آئے لیکن تلاوت جاری رہتی سرکار فرماتے وہ دیکھ رہے ہوتے لا تتبارا منہم قرآن کی تاثیر یہ ہے اگر یہ اس زبان سے نکلے لوگ اللہ اس رسول کی محبت کی پاسداری کرنے والی ہو تو مصطفیٰ نے فرمایا اسے تیری تلاوت جاری رہتی فرشتے سن رہے ہوتے لوگ دیکھ رہے ہوتے لا تتبارا منہم فرشتوں کو چھپنے کا ہوش ہی نہ ہوتا تو قرآن سے مل رہا صاحب قرآن سے ربط میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتلاتی ہے جو صحابی سے تین معتبر ائمہ حدیث نے روایت کی یہ بتلاتی ہے اللہ کی اس کی تاثیر یہ رکھتا ہے زبان یہاں چلتی ہے فرشتے سنتے آتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اللہ اسے عام لوگوں میں رکھتے ہوئے عام نہیں رکھے گا اور میں برکت کے لیے اسی حدیث بات کو عبارت کے ساتھ دوہراتا ہوں جو آپ حضرت علامہ ضیاء صاحب کے کم سے کم حال کوٹے سے سن چکے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا قیامت کے دن اللہ صاحب رحم بھی ہے اللہ صاحب کمال بھی ہے صاحب جمال بھی ہے لیکن بڑوں سے رب کی صفت جلال والے ہوں گے اور جلال خداوندی کا عالم یہ ہوگا اللہ اپنے جلال کا خود پوچھے گا لمن الملک اليوم اور دنیا میں اپنی بادشاہتوں پہ حکومتوں پہ سلطنتوں پہ ناز کرنے والوں بتلاؤ آج کس کی بادشاہت ہے کسی کو جرأت کلام نہیں ہوگی کوئی جواب دینے کی جرأت نہیں کرے گا جوش لب کی جسارت نہیں ہوگی رب خود اسی جگہ پر قیامت میں فرمائے گا للہ الواحد القہار اس اللہ کی بادشاہت ہے جو وحدہ لا شریک ہے جو سب پہ غلبہ رکھنے والا ہے سب پر مقبول ہوگی جلال خداوندی کا عالم کے حتیٰ کہ وہ جبریل جو 1,34,000 انبیاء و مرسلین کی طرف رب کے علم کا امین بن کے آیا تمام فرشتے خاموش انبیاء و مرسلین جلیل القدر سارے نبی اللہ کی جلال کے آگے خاموش رب کا قرآن فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون صف کھڑے ہو کے کسی کو جرأت کلام نہیں ہوگی الا من اذن له الرحمن
سے رحمت گرا دے اس کو لصاحب القرآن۔ اور نجبال نبی کا کرم تو دیکھو لوگو، نجبال نبی کی نجبانی کو دیکھو۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا یقال لعامل القرآن، جو قرآن پہ 100% عمل کرنے والا ہوگا بس اسی کو کہا جائے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ میں یہ نہیں ملتا یقال لحافظ القرآن، قرآن کے حافظ ہی اس سعادت کے حقدار ٹھہریں گے۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا یقال لقارئ القرآن، قرآن کو سنوار کے پڑھنے والا قاری ہی بس اس سعادت کا حقدار ہے۔ بلکہ اللہ کے محبوب نے جس انداز میں بھی قرآن سے محبت کی، تعلق رکھا، ربط رکھا، اسے اس سعادت میں شامل فرما دیا۔ فرمایا یقال لصاحب القرآن، قرآن سے مصاحبت، ملامست، موانست رکھنے والے کو کہا یہ جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ذرا توجہ کیجیے، اقرأ وارتقِ، اقرأ وارتقِ، اقرأ وارتقِ۔ او میرے قرآن سے محبت، تعلق رکھنے والے، قرآن کو دنیا میں پیار سے پڑھنے والے، اقرأ وارتقِ۔ آج قرآن پڑھتا جا، جنت کی منازل چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اور اب ذرا توجہ کیجیے گا، اساتذہ سے ہم نے یہ سیکھا کہ قرآن کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے، ترتیل کے ساتھ بھی اور حدر کے ساتھ۔ ترتیل کے ساتھ جس طرح محافل کے آغاز میں قرآن نظام بڑا سوار کے پیار کے ساتھ قرآن ٹھہر کے پڑھتے ہیں، اسے ترتیل کہتے ہیں۔ اور ایک حدر، اس طرح نماز تراویح میں حفاظ سے قرآن سنتے ہیں کہ مخارج اور قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو تھوڑا تیز پڑھنا، یہ حدر کی جائز ہے۔ لیکن اس طرح نہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوائے کچھ سمجھ نہ آئے۔ مخارج کا اور قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے ہر حرف مستقل اپنی جگہ پہ ادا ہو، لیکن تھوڑا تیز پڑھنا بھی حدر میں کہنا تھا، دونوں طرح پڑھنا چاہتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس صاحب قرآن کو، حافظ قرآن کو، عالم قرآن کو حدر کی اجازت نہیں دے گا، ترتیل کا حکم فرمائے گا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا رب فرمائے گا کہ قرآن وارتقِ، آج قرآن کو پڑھتا جا، جنت کی منزلیں چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور تیز تیز نہ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ پیار کے ساتھ پڑھ، جس طرح کے دنیا میں پڑھتا تھا۔ اگر کسی کو اجازت ہے یہ ترتیل کا حکم ہی کیوں؟ حدیث کا اگلا حصہ بجے بتلاتا ہے، اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها۔ آہستہ آہستہ اس لیے پر تیز پڑھے گا، چڑھتا جائے گا، منزل جلدی آئے، آہستہ آہستہ پڑھ، منزل چڑھتا چلا جا، جہاں آخری آیت کی تلاوت کو مکمل کرے گا جنت میں تیرا مسکن وہی بنا دیا گا۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے، اسے ہم نے دنیا میں عام لوگوں جیسا دکھلا کے عام نہیں رہنے دیا، سب سے الگ رکھا ہے، سب سے جدا رکھا ہے، سب سے آگے رکھا ہے، سب سے اعلیٰ رکھا ہے۔ آج جنت کی منزلوں میں بھی وہ عام لوگوں کی نسبت اعلیٰ مقامات پہ فائز نظر آئے۔ قرآن سے تمسک، قرآن کا علم دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، قیامت میں بھی عزتیں دے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بالخصوص میرے نوجوان طالب علم ساتھیوں، میری گفتگو کی یہ آخری موجود ہے، ذرا غور سے اور تحمل سے سنیے گا۔ میں نے تو سید کے قدموں میں بیٹھ کر یہی سیکھا ہے اور یہی سکھلانے جا رہا ہوں۔ میرے کریم فرماتے ہیں من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او لیصفف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ سرکار فرماتے ہیں سکون سا مسجد میں بیٹھ کے پڑھتا رب کا قرآن ہے، یاد رب کا قرآن کرتا ہے، سر نار فقہ حدیث تفسیر پہ پورا زور لگاتا ہے، علم دین حاصل کرنے میں بظاہر زندگی بتاتا ہے،
لیکن نیت یہ ہے کہ جب اہل علم سے بحث ہو انہیں نیچا دکھا کے اپنی برتری کو ثابت کروں گا، اور یا جنہیں نہیں پتا ان کے سامنے اپنے علم کی دھار بٹھاؤں گا، اپنا روح بٹھاؤں گا، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس نیت سے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے، میرے ہاتھ چھوڑیں گے، میری عزت کریں گے۔ فرمایا اللہ اس پڑھنے کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ نیتوں کو صاف رکھیے، نیتوں کو صاف رکھیے، خدا دین کو کاروبار نہ بنائیے، خدا علم دین کو کسب معاش کا ذریعہ نہ بنائیے، بلکہ حضرت خواجہ شفیع بلخی کے جو ہاتھ میں اصل شاگرد ہیں ان کی طرح اپنا توکل یہ رکھیے، اللہ آپ کو دنیا سے بھی نوازے گا، آخرت سے بھی نوازے گا۔ اور وہ توکل یہ ہے، آپ نے اپنے استاد غلامی کو پوچھنے سے بتلایا تھا، حضور پہلے عالم یہ تھا، میں دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا، وہ ہاتھ نہیں آتی، میں سر توڑتا، وہ کمر اور نہیں ہو جاتی، میں منہ کے بل گرتا، دنیا میرے ہاتھ میں کبھی نہیں آتی تھی۔ فرمایا اب بتا کیا حال ہے؟ عرض کہ حضور جب سے دنیا سے منہ موڑا ہے کم وقت قدموں میں آ کے ہم نے تو صرف کی قدموں میں بیٹھ کے یہ ذکر دین بیچنا، خودداری کا سودا مت کر، اپنی انانیت کا سودا مت کر، تکبر نہ کر، غرور نہ کر، گھمنڈ نہ کر، لیکن عزت نفس کسی دنیا دار کے ہاتھ میں نہ بھیج۔ اللہ رب ذوالجلال ان دونوں آنے کو آنے والی زندگی میں ان دین کی برکتوں سے فیضگار فرمائے۔ اللہ انہیں آپ کو مجھے اپنے دین مدنی کا سچا اور مخلص خادم بنائے۔ اللہ اس ادارہ مدرسہ علوم حمیدیہ کو اور اس طرح کے دیگر ہمارے متعلقین مدارس سے تمام اہل سنت و جماعت کے مدارس کو روز افزوں ترقیاں عطا فرمائے، جو ان کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، اللہ ان کو دنیا کی عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ اللہ ان علماء حق کا سایہ مجھ جیسے طالبان حق کے سر پہ دراز فرمائے۔ وما توفیقی